اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اور اذ جب قتل تم نے قتل کیا نفساً ایک جان شخص کو. کل ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے رشتہ دار کو قتل کر کے کسی اور جگہ ڈال دیا تھا تاکہ الزام کسی اور پر لگے، اس کا مال ہڑپ کرنا چاہتا تھا. تو اللہ فرماتا ہے جب تم نے ایک جان کو قتل کیا فدارأتم پھر تم باہم جھگڑنے لگے، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ مخرجن نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، ما جو کنتم تکتمون تم چھپاتے تھے، تکتمون یکتمان تکتمون تم چھپاتے تھے، یعنی قتل کر کے وہ چھپانا چاہ رہے تھے، اس سے بچنا چاہ رہے تھے. تو اللہ نے اس طرح ظاہر کیا کہ پھر ان کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو. ٹھیک ہے، فقلنا ہم نے کہا اضربوہ مارو اسے، ببعضھا بعد یعنی اس گائے کا ایک حصہ، مفسرین کہتے ہیں پوچھ ماری. کذالک اسی طرح یحیی فعل اللہ، اس کا فعل الموتى مفعول بھی، یحیی زندہ کرے گا اللہ الموتى مردوں کو، اس مردے کو اللہ زندہ کرے گا. تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے ایک حصہ مارا تو وہ مردہ کیا ہو گیا، زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل یہ میرا رشتہ دار ہے. اور یریکم وہ دکھاتا ہے تمہیں آیات ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھ جاؤ، یعقلون تاقلون یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا، تاقلون. یہ بات اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ثم پھر قست سخت ہو گئے، قست داربت سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، قلوبکم ضمیر مجرور متصل، قلوب مضاف کو مضاف ہے، تمہارے دل سخت ہو گئے، من سے بعد ذالک اس کے بعد، فہی پس وہ کل پس وہ ہی وہ، کیونکہ قلب کی طرف اشارہ ہے، وہ مؤنث ہے، یہ ضمیر بھی کیا ہے مؤنث ہے. پس وہ کل حجارتی پتھر کی طرح ہو گئے، سخت دل ہو گئے، او یا اشد قسوہ ان سے بھی زیادہ سخت، وان اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے، لما ایسے بھی ہیں ضرور، یتفجر بہتی ہیں منہ اس سے، الانہار نہریں. فجر تو ایسے ہیں ان سے، کچھ ایسے بھی پتھر جن سے نہریں بہتی ہیں، جس طرح چشمے پھوٹتے ہیں تو ظاہر وہ نہریں بہ رہی ہوتی ہیں ان سے. و اور منہا بے شک، و ان بے شک منہا ان سے یعنی ان پتھروں سے، لما ضرور یتشقق چھٹ جاتا ہے، فیخرج تو نکلتا ہے، منہ اسے الماء پانی، ان پتھروں سے پانی بھی نکلتا ہے. و ان بے شک منہا ان سے، لما ضرور یہبطو واحد مذکر غائب کا صیغہ، گر پڑتے ہیں، من سے خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے. کچھ ایسے بھی پتھر ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. و اور اللہ نہیں بغافلین غافل، تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہم نے پڑھیں گے کہ غافل، ٹھیک ہے، اس میں فاعل مذکر واحد کا صیغہ ہے. تو اما نہیں اللہ غافل، اما ان ما ہے ملا دیا گیا، اما اس سے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو. یہ کون سا صیغہ ہے یہ آپ نے بتانا ہے. یعملون تعملان، یعمل تعملون جمع مذکر حاضر کا، یعنی اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، اللہ کو سب پتہ ہے. حمزہ آفا تتم فاپس کے لیے، تطمعون تم امید رکھتے ہو مومنوں کو، یہ اللہ فرماتے ہیں ان یؤمنو کہ وہ ایمان لے آئیں گے کافر، لکم تمہاری وجہ سے جس طرح تم مومن ہوئے ہو. و قد بے شک، قانا تھا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون یسمعون سنتے تھے، کلام اللہ مضاف ہے، کلام مضاف، اس میں جلالت کہیں گے مضاف ہے، اللہ کے کلام کو سنتے تھے، ثم پھر یحرفونہ اس میں تحریف کرتے تھے، من سے بعد اس کے، ما عقلوا جو سمجھ لیتے، وہم اور وہ، یعلمون جانتے تھے، اور وہ کیا کہتے جانتے بھی تھے اس کے باوجود اس میں تحریف کرتے تھے. اور اذا جب لقو
ملتے ہیں اللہ دین اس میں ان لوگوں سے آمن جو ایمان والے ہیں قالو کہتے آمن ہم ایمان لے اور اذا جب خلا اکیلے ہوتے ہیں بعضہم خلوت میں اکیلے ہوتے ہیں بعضہم ان کے بعض الی بعض بعض کی طرف یعنی جب آپس میں ملتے ہیں اکیلے میں قالو کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو انہیں خبر دیتے ہو ان کو بیما اس کے ساتھ جو فتح اللہ فتح کھولا فتحو فتح فعل ہو گیا اللہ اسم جلالت فاعل ہو گیا اللہ نے کھولا ہے علیکم اللہ حرف جار کم مجرور یہ ضمیر مجرور متصل جو کھولا ہے اللہ نے تم پر وہ ان کو بتاتے ہو یعنی مسلمانوں کو یہ نہ بتاؤ کہ ہماری کتابوں میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن کا ذکر ہے یہ بتاؤ گے تو تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے بھائی تم مانتے کیوں نہیں پھر لیحاجوکم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے یہ مد لازم ہے لیحاجوکم تاکہ وہ حجت قائم کریں کم تم پر بھی اس کے ذریعے عند پاس ربکم تمہارے رب کے پاس کہ بھائی یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں لے جائیں گے قیامت میں پوچھیں گے بھی تمہیں پتہ بھی تھا تم کیوں نہیں مانتے تھے نبی علیہ السلام کو قرآن کو افلا تعقلون تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے اور یعنی ایک دوسرے کو کہتے ہیں تمہیں عقل نہیں ہے تم اس طرح کی باتیں کرو گے تو پھر وہ تم پر حجت قائم کریں گے اور یا اور لا یعلمون وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ بے شک اللہ یعلمون یہ اپنے گردان کرنی یعلمون جانتا ہے اللہ ماں جو یسرون چھپاتے ہیں اور ماں جو یعلنون ظاہر کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں یہ تو لوگوں کو کہتے ہیں بھی آپ کیوں ان کو بتا رہے ہو اللہ کو سب پتہ ہے اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے اور منہم ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں بیچارے لا یعلمون نہیں جانتے الکتاب کتاب کو الا مگر امانی من کرتے ان کی تمنا خواہشیں ہیں اس سوسائٹی میں ایسے بھی لوگ ہیں اور انہم نہیں ہے وہ الا مگر یظنون گمان کرتے ہیں فویل ہلاکت بربادی ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون لکھتے ہیں الکتاب کتاب کو یکتبون آپ نے پڑھا اکتبو میں لکھتا ہوں اپنے ورک پر کاپی پر تو اس کی آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو یہاں یہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی یکتبون الکتاب وہ کتاب لکھتے ہیں ٹھیک ہے بِأَيْدِهِمْ اپنے ہاتھوں سے بامن ساتھ اپنے ہاتھوں سے کتاب کو تحریف کرتے ہیں ثم پھر یقولون کہتے ہیں ہاذا یہ اپنے پڑھن ہاذا یہ من سے عند پاس اللہ کے پاس سے یہ جو لکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہے یعنی قرآن یہ وہ جو کتاب ہے ان کے پاس تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہے کیوں اپنی طرف سے مسئلے لکھتے ہیں لیشترو تاکہ خریدیں حاصل کریں بھی اس کے سبب ثمنن قیمت قلیل تھوڑی یعنی الٹے سیدھے فتوے دے کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے اس طرح چیزیں کر کے مال بٹورنا چاہتے ہیں فویل ہلاکت لہم ان کے لیے لی لنا لکا اپنے پر لہما لہم ان کے لیے منما اس میں سے کاتبت جو انہوں نے لکھا یہ ہلاکت ہے اسے لکھنے کی سبب انہیں ظاہر انہوں نے جھوٹ ہی لکھنا ہے ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے لکھا وویل اور ہلاکت بربادی لہم ان کے لیے منما ان میں سے یکسبون جو وہ کماتے ہیں اور قالو اور ایک اور بھی وہ کہتے ہیں کہ لن تمس النار ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی لن تمس نہیں چھوئے گی نہ ہم کو النار آگ ایامن مگر ایامن دن معدودتن گنے ہوئے وہ کہتے ہیں ہمیں تھوڑے دن ہمیں آگ میں جانا پڑے گا وہ جو 40 دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی ہمارے بڑوں نے بس اس کے بعد پھر ہم جنتی ہیں قل تم کو محبوب اتخذتم کیا تم نے لے لیا ہے عند اللہ پاس اللہ سے عہدن کوئی وعدہ ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کہ بھئی تم نے کچھ دن ہی جو ہے وہ ہونا اس کے بعد آپ نے جنت میں رہنا ہے فلن یخلف اللہ عہدہ بس اگر ایسا ہے تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا ام تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر مالا جو لا تعلمون تم جانتی نہیں یہ جھوٹ باندھتے ہو اللہ پر کہ ہم جنت میں جائیں گے صرف کچھ دن ہی ہم جو ہے وہ اس میں رہیں گے آگ میں ایسی تو بات نہیں بھلا کیوں نہیں من جو کسبہ کمائے کسبہ اس کی اپنے گردان کرنے ٹکا کے جو کمائے سیئتن برائی یعنی جو برائی کرے گا وہ احاطت گھیر لے گی بھی اسے خطیت اس کی یہ خطا فاولئک یہ لوگ اصحاب الناری آگ والے ہیں ہم فیہا وہ فیہا اس میں خالدون
ہمیشہ ہوں گے خالدون، والذین اور وہ لوگ آمن جو ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے، عاملو جمع مذکر غائب کے، الصالح نیک عمل کیے، اولئک یہ لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہم وہ فیہا اس جنت میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، خالدون رہنے والا ہمیشہ، خالدون خالدان خالدون، یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں فاعل کا یہ صیغہ ہے، تو ہمیشہ اس میں کیا کریں گے، یہ رہیں گے۔ سبق نمبر 4 نحو میر، تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ اس اعتبار سے اسم کی دو قسمیں، معرفہ اور نکرہ، یعنی یہ اسم معرفہ ہے، نکرہ۔ معرفہ کسے کہتے ہیں، نکرہ کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اسم معرفہ کی تعریف، وہ اسم جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا اس کی 7 قسمیں، یعنی اسم معرفہ کی تعریف یہ کہ وہ اسم جو کسی معین چیز کے لیے کیا کیا گیا ہو، وضع کیا گیا ہو۔ اس کی 7 قسمیں، مضمرات جو ضمیر انا انت، علام جو نام ہے زید عمر، یہ بھی اسم معرفہ ہے۔ اسماء اشارات جیسے ھذا ذالک، یہ بھی اسماء اشارات جو ہیں یہ بھی معرفہ کی قسم میں سے ہیں۔ اسماء موصولہ الذی اللتی، یہ بھی معرفہ کی اقسام میں سے ہیں۔ معرف باللام، جس اسم سے پہلے یا آ جائے وہ نکرہ نہیں رہتا، وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ خاص آدمی ہوگا تو تبھی وہ معرفہ ہوگا۔ معرفہ باللام، الف لام آ جائے نا کسی کلمے پر تو وہ بھی اسم معرفہ ہو جائے گا، اسم ہوگا اور کیا ہوگا، معرفہ ہوگا۔ اسم کی علامت ایک ہے نا الف لام، تو وہ اسم بھی ہوگا اور کیسا، معرفہ ہو جائے گا، خاص وہ چیز ہو جائے گی۔ 7واں، وہ اسم جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، یعنی پہلے کی طرف مضاف ہو، ضمیر کی طرف ہو، زید کی طرف یعنی علام کی طرف ہو، اشارے کی طرف ہو، موصولہ کی طرف ہو، معرف بندا کی طرف ہو، یعنی جس کی طرف جو ہے وہ کوئی بھی اسم ان کی طرف مضاف ہوگا نا وہ معرفہ ہو جائے گا۔ یہ اصل میں معرفہ یہ بھی اسم ہی ہے، معرفہ بھی اسم ہے، نکرہ بھی اسم ہے۔ معرفہ ایک خاص معین چیز کے لیے وضع کیا جاتا ہے، تو خاص وہ چیز جس کا ہمیں علم ہوتا ہے وہ معرفہ ہو جاتی ہے، اور نکرہ جو خاص معین چیز کے لیے وضع نہ کی گئی ہو، جیسے اسم نکرہ کی تعریف، وہ اسم جو کسی غیر معین شے کے لیے وضع کیا گیا، غیر معین نہیں بلکہ غیر معین کے لیے وضع، جیسے رجل کوئی آدمی، فرسن کوئی گھوڑا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، نکرہ ہے۔ اب اس کے نیچے یہ سوالات ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کے جوابات جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں، اپنے گروپس میں ضرور شمولیت اختیار کریں، گروپ میں، اور لکھیں۔ اچھا جی، اب ہم پڑھیں گے صرف کبیر فعل مضارع مجہول، یہ ہم نے کیا کر لیا تھا، پڑھ لیا تھا، یضربو، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا یضربو، یضربان، یضربون، ٹھیک ہے، تضرب، تضربان، یضربون، تضرب، تضربان، تضربون، تضربین، تضربون، اضربون، اضربی، اس کی گردان اچھی طرح اس کو یاد کر لیں۔ اور یہ بھی بتایا تھا یضربو، یضربو سیکنڈ لاسٹ پر زیر آئی ہے، سیکنڈ لاسٹ پر زبر آئے گی، پیش آئے گی، یعنی آخر سے پہلے والا جو ہے نا یہ حرف، اس پر زبر زیر پیش آئے گی، باقی ویسا ہی رہے گا، یضربو، یضربان، یضربون۔ تو یسمعو سیکنڈ لاسٹ یعنی آخر والے سے پہلے والے حرف پر زبر آ گئی، یسمعو، یسمان، یسمعون۔ ینصرو سیکنڈ لاسٹ یعنی آخر سے پہلے والے پر پیش آ گئی، ینصرو، ینصران، ینصرون۔ تو اس میں پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہو گیا، صرف آپ نے اچھی طرح گردانیں کرنی سب کی، ینصرو کی، فتح کی، یفتح کی، ٹھیک ہے۔ آگے فعل مضارع مجہول، وہ تو مجہول بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ یضربو سے بنتا ہے، اس علامت مضارع یہ 4 ہے نا، الف تا یا نون، یہ علامت مضارع یضربو ہے نا، یا ہے، اس کو پیش دے دی، اور آخر سے پہلا جو حرف ہے اس کو زبر دے دیا۔ اگر زبر نہیں ہے، بعض کا زبر ہوتی ہے نا، جیسے یسمعو، تو یا کو پیش دے دی اور آخر والے سے پہلے زبر ہے تو بس یسمو سے یسمو ہو جائے گا۔ اور بعض اوقات زیر ہوتی ہے، جیسے یضربو ہے، یضربو یا پر پیش ڈالی، ٹھیک ہے، علامت مضارع پر پیش ڈالی، اور آخر سے پہلے والے حرف پر اپنے زبر ڈال دی، تو یضربو سے کیا ہو جائے گا، یضربو، مجہول ہو جائے گا کہ اس کے فاعل کا پتہ نہیں ہے۔ یضربو، یضربان، یضربون، تضرب، تضربان، یضربن، تضربو، تضربان، تضربون، تضربی، تضربان، تضرب، اضربو، نضربو۔ اگلا ہمارا یہ کام ہے صرف کبھی اسم فاعل کام کرنے والا، ٹھیک ہے جی، اس میں غائب حاضر نہیں ہوتا، اس میں بس کام کرنے والا ہوتا ہے، 1 ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں۔ ضاربن مارنے والا 1 مرد، صیغہ واحد مذکر بس۔ ضاربان مارنے والے 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر۔ ضاربن مارنے والے 7 مرد، صیغہ
جو مذکر بس. سامعون سننے والا، سامعان سامعون. جیسے ابھی آپ نے خالدن، خالدن، خالدان، خالدون، ایک رہنے والا ہمیشہ، دو. تو یہ تین جو زیادہ مشہور ہیں. باقی آگے دربتن، درابن، دربن، دربن، درباؤ، درابن، دربان، درابن، دروبن، دوئربن. تو یہ باقی اضافی ہیں، اگر کسی کو یاد کرنا چاہے تو اچھی بات ہے. پہلے تین یہ لازمی ہیں. آگے یہ مذکر کے لیے، آگے تین مؤنث کے لیے. داربتن مارنے والی ایک عورت، داربتان مارنے والی دو عورتیں، داربات مارنے والی سب عورتیں. ٹھیک ہے. جیسے ناصر ہوتا ہے مدد کرنے والا نام بھی ہے ناصر، اور ناصرہ فیمیل کا نام ہوتا ہے ناصرتن. اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ناصر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل. ناصرہ اس میں مفعول ہے، یعنی کہ فاعل ہے، لیکن یہ کیا مؤنث ہے، وہ مذکر ہے اور یہ کیا مؤنث ہے. تو آپ نے تین اس کے یاد رکھنے ہیں، اور تین یہ داربن، داربان، داربن، داربتن، دارباتان، داربات. باقی اگر کوئی اس کو بھی یاد کر لے تو اچھی بات ہے. الدرس العاشر، عاشر ہم نے پڑھا ہے نا، عاشر یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا، عاشر 10واں. الدرس سبق، العاشر 10واں سبق. الدرس موصوف، العاشر صفت ہے. ٹھیک ہے. موصوف صفت کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو یعنی کہ پیش اینڈ پہ جو حرکت موصوف پہ آئے گی وہ حرکت صفت پہ آئے گی. الدرسو آئے گا، العاشر آئے گا. جو شروع میں آئے گا الف لام آئے گا تو اس کے بھی الف لام آئے گا. یہ واحد ہوگا تو یہ بھی واحد ہوگا. یہ معرفہ ہوگا تو یہ بھی معرفہ ہوگا. جیسے الف لام آ گیا تو جو مضاف مضاف الیہ اس میں ایسا نہیں ہوتا غلام و زیدین. ایک پر پیش آئے گی تو اس پر دو زیر آ جائیں گی. رسول اللہ ایک پر پیش آئے گی تو اس پر زیر آ جائے گی. تو اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھنا. یقعدو بیٹھتا ہے، یقعدو، یقعدان، یقعدن یہ اپنے واحد مذکر غائب. یقوم کھڑا ہوتا ہے، من سے یمشی وہ چلتا ہے. اقعدو تو بیٹھ، اقعد یہ امر ہے تو بیٹھ. کم تو کھڑا ہو. ٹھیک ہے. امشی تو چل. یقفو وہ رکتا ہے. یہ کم کیسے بنا یہ آگے انشاءاللہ جب ہم صرف کی مزید آگے وضاحت میں جائیں گے، دوسری کتابیں پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا. قم امشی تو چل. یقفو وہ رکتا ہے، واحد مذکر. یقفو، یقفان، یقفون. کف یہ امر رک جا. کرسی کرسی، ہوا وہ، انت تم، انا میں. ٹھیک ہے. زید یقعد زید بیٹھتا ہے. صدیقو کا یقعد تیرا دوست بیٹھتا ہے. تقعد تو بیٹھتا ہے الکرسی. اقعد بیٹھ جا. اقعد یا اقعد الکرسی کرسی پر بیٹھ جا. صدیقو کا تیرا دوست یقعد بیٹھتا ہے الکرسی کرسی پر. زید زید یقوم کھڑا ہوتا ہے میرے کرسی کرسی سے. قم کھڑا ہو جا. زید یمشی زید چلتا ہے. تمشی تم چلتے ہو. انا امشی میں چلتا ہوں. امشی چل. زید یقف زید کھڑا ہوتا ہے. کف کھڑے ہو جاؤ. انا عاقف میں کھڑا ہوتا ہوں. تقیف تم کھڑے ہوتے ہو. صدیقو کو یقف تیرا دوست کھڑا ہوتا ہے. تمرین. ٹھیک ہے. اقعد بیٹھ جا کرسی پر. اقعد الکرسی میں کرسی پر بیٹھتا ہوں. قم کھڑے ہو جا من کرسی. اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں من کرسی سے. یہ آپ نے عربی سے اردو کرنی اور یہاں اردو سے آپ نے عربی کرنی ہے. قانون شریعت، قیامت آنے کا حال اور اس کی نشانیاں. ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین، آسمان، جو کچھ ہے ان میں سب فنا ہو جائیں گے. اللہ عز و جل کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا. اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں. قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے تھوڑی سی نشانیاں یہاں ذکر کی جاتی ہیں. پہلی خسف، یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھس جائیں گے. پورب، پچھم، عرب میں. علم دین اٹھ جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی. شراب نوشی، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی. ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی. مال زیادہ ہوگا. عرب کھیتی باغ وغیرہ یہ کریں گے، کیونکہ عرب میں پتھریلا علاقہ ہے. مرد اپنی عورت کے کہنے پر ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا. دوستوں سے میل جول رکھے گا، ماں باپ سے نہیں رکھے گا. گانے باجے کثرت سے ہوں گے، اور اس کے علاوہ اگلوں پر لعنت کریں گے لوگ. بدکارنہ اہل لوگ سردار بن جائیں گے. ذلیل، اور جو ہے وہ ذلیل لوگ جن کے تن کپڑا نہ ملتا ہوگا. ٹھیک ہے. بڑے بڑے محلوں میں رہیں گے. یہ ساری چیزیں ہیں. مسجد میں لوگ چلائیں گے. اسلام پر قائم رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. وقت میں برکت ختم ہو جائے گی. درندے جانور آدمی سے باتیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں علامت کس کی علامت؟ دجال آئے گا. تو یہ علامات ہیں قیامت کی. یہ دجال کا ذکر ہے. دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی. خدائی کا دعویٰ کرے گا. اس کے ماتھے پر کافارا لکھا ہوگا، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا.
اور کافر کو دکھائی نہ دے گا۔ یہ بہت تیزی سے سیر کرے گا، 40 دن میں حرمین شریفین کے ساتھ تمام روئے زمین میں گشت کرے گا۔ اس 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے ہوگا، پھر دوسرا دن مہینے بھر کا، تیسرا دن ہفتے کا، اور 24 گھنٹے، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہاتھ ہوگی، جس کا نام جنت دوزخ رکھے گا۔ یہاں جہاں جائے گا ان کے ساتھ لے گا، یعنی ان کو لے جائے گا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی اور اس کا جہنم آرام کی جگہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو، جو اسے خدا کہے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ تو دراصل وہ جنت جو ہوگی وہ جہنم ہوگی، جو جہنم جس مسلمانوں کو پھینکے گا وہ جنت میں ہی جائیں گے۔ مردے جلائے گا، زندہ کرے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا وہ سبزی اگائے گی۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل دل کے اس کے 7 سال ہوں گے، 7 ہو جائیں گے، یعنی اتنا اس کو پاور ہوگی، کیونکہ وہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، واقعی میں کچھ نہیں ہوگا، اس لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی، اس کو مارنے والا عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام ساری دنیا پھر کر ملک شام کو جائیں گے، اس وقت یعنی جب دجال ساری دنیا میں پھر کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینار یعنی مشرقی مینار پر آسمان سے اتریں گے، فرشتے آپ کو لے آئیں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو امامت کا حکم دیں گے، حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی سے نمک گھلتا ہے، اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ پر نیزہ ماریں گے، اس سے واصل جہنم ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ جتنے یہودی عیسائی بچے رہے ہوں گے وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت تمام جہان میں ایک دین اسلام ہوگا، اور مذہب ایک مذہب اہل سنت۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے، اور شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے۔ آپ نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، 40 برس رہیں گے، اور بعد وفات روزہ انور پر آپ کا مزار وہاں دفن بھی ہوں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ عقائد کی کتاب آپ نے پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب طعام، کھانے کے آداب۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اپنے صحابی کو فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھے، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو بسم اللہ اول و آخر پڑھے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت نیز کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ یہاں نہ تو تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ کھانا ہے، کیونکہ اس نے کھانا۔ اور جب کوئی آدمی داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کا ٹھکانہ پا لیا، اور اگر کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے ٹھکانہ بھی حاصل کر لیا ہے اور کھانا بھی۔ یعنی جو بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے، شیطان کی رہائش بھی ختم ہو جاتی ہے اور کھانا بھی۔ جو ایسا نہیں کرتا تو اس کی شیطان کی رہائش اس کے گھر میں ہوتی ہے اور کھانا بھی اس کے گھر میں ہوتا ہے۔ آگے یہ حدیثیں آپ نے پڑھنی ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، جو بسم اللہ نہیں پڑھے گا اس کے جو ہے کھانے میں برکت نہیں رہتی۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عورتوں، ایک لڑکی کو پکڑ، اس کا ہاتھ پکڑا، چھوٹی تھی، جو کھانا کھا رہی تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا تھا۔ اور اسی طرح کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ رسول اللہ علیہ وسلم 6 صحابہ کرام کے ہمراہ کھانا تناول فرما رہے تھے، اتنے میں ایک عربی آیا اور 2 لقموں میں تمام کھانا کھا گیا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھتا تو یہ کھانا تم سب کے لیے کیا ہوتا، کافی ہوتا۔ اور یہ پھر آگے آپ علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ کھانا کھانے کے بعد یہ اپنی دعا پڑھنی ہے۔ کھانے میں عیب نہیں نکالنا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ خواہش ہوتی تو تناول فرماتے، ناپسند کرتے تو اسے آپ چھوڑ دیتے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ سے سالن طلب فرمایا، انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس سرکہ کے سوا کچھ نہیں، آپ علیہ السلام نے منگوایا، آپ پھر تناول فرمانے لگے، آپ نے وہ منگوایا، پھر تناول فرمانے لگے اور فرماتے ہیں سرکہ بہترین سالن ہے۔
آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کو دعوت دی جائے تو اسے قبول کرنی چاہیے، اگر روزہ دار ہو تو اس کے لیے دعا کرے۔ اور اگلی حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام کو دعوت ملی تو ساتھ میں ایک اور شخص بھی ہو لیا، تو آپ علیہ السلام جب ان کے گھر پہنچے تو آپ نے فرمایا گھر پہنچے فرمایا کہ یہ شخص ہمارے پیچھے آ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اجازت دو ورنہ واپس لوٹ جائے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اسے اجازت دی۔ تو معلوم ہوا کہ جب ہم نے کہیں جانا ہے تو دعوت ملے تب جانا ہے، ویسے اضافی بندے بھی نہیں لے جانا۔